بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس جنگ سے پہلے کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چشم تصور میں دور دور تک ایسے مناظر کسی کے نہیں تھے۔ ایران نے ایسی مزاحمت دکھائی ہے اور پلٹ کر ایسا وار کیا ہے کہ پوری دنیا کے دفاعی ماہرین نے انگلیاں منہ میں دبا لی ہیں۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ٹرمپ نے کچھ علاقائی رہنماؤں سے کہا تھا کہ یہ جنگ زیادہ سے زیادہ 4 دن تک چلے گی، اور جب ٹرمپ کا پلان اے بری طرح ناکام ہو گیا تو اس نے اسے بدل کر 4 ہفتے کر دیا۔ اب پینٹاگون کہہ رہا ہے کہ یہ 6 ماہ تک چل سکتی ہے۔ اب یہ واقعی ایک دلدل جیسی صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ امریکہ کے جنگی ماہرین پریشان ہیں کہ ٹرمپ نے انہیں کس مصیبت میں دھکیل دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ جنگ ایران کے لیے تباہی لے کر نہیں آئی، اصل بات یہ ہے کہ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ معروف برطانوی سیاستدان جارج گیلوے نے کہا ہے کہ اسرائیل میں ہونے والی تباہی کو سینسر کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں سے میرے دوست مجھے بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تل ابیب غزہ کی طرح نظر آ رہا ہے، تل ابیب غزہ کی طرح نظر آ رہا ہے۔ صرف کل رات کو 50 پاورفل بیلسٹک میزائلز مارے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام کام نہیں کر رہا، یہ ان کا کہنا ہے، جارج گیلوے کا کہنا ہے۔ اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ میرے اندازے کے مطابق 1000 تک امریکی فوجی جو ہیں وہ خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پہ جو کہ مکمل طور پہ ناکارہ ہو چکے ہیں، حملوں میں مارے جا چکے ہیں۔ ایک جرمن خاتون صحافی کا کہنا یہ ہے کہ ایرانی حملوں سے اسرائیل کے رہائشی علاقوں میں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، مگر ایرانی میزائلوں نے اصل تباہی جو ہے وہ اسرائیلی فوجی تنصیبات پر مچائی ہے۔ اس جرمن صحافی کا کہنا یہ ہے کہ انہیں فوجی علاقوں کی جانب نہیں جانے دیا جا رہا۔ ایک امریکی دفاعی تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے دفاعی نظام اور میزائل کا جو ارلی وارننگ سسٹم ہے اس کو بڑی حد تک ناکارہ بنا دیا ہے۔ امریکی دفاعی تجزیہ کار کا کہنا یہ ہے کہ جو ارلی وارننگ سسٹم 10 سے 15 منٹ پہلے میزائل حملے کی وارننگ دیتا تھا، اب صرف 1 یا 2 منٹ پہلے اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب اس کے بعد صرف یہی رہ گیا ہے کہ ایرانی میزائل کا اس وقت پتہ چلے جب وہ کسی جگہ پر ہٹ کر جائے۔ ایران کے خرم شاہر میزائل جو ہیں انہوں نے سب سے زیادہ کہا جا رہا ہے کہ تباہی مچائی ہے۔ ناظرین، یہ ایسا میزائل ہے جس سے آخری وقت میں سینکڑوں کلسٹر بام نکلتے ہیں چھوٹے، اور وہ پھر تباہی مچا دیتے ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز کی مکمل ناکہ بندی کر دی ہے۔ امریکہ جس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ آبنائے ہرمز بند نہیں کرنے دے گا، وہ ایرانی میزائل حملوں سے اس قدر خوفزدہ ہوا ہے کہ وہ اپنا بحری بیڑا جو ہے وہ بھی بحری بیڑا ابراہم لنکن وہ خلیج فارس میں ایران سے 2000 کلومیٹر دور لے گیا۔ اس وقت 150 سے 200 بڑے بحری جہاز جو ہیں وہ آبنائے ہرمز کے باہر بے یار و مددگار کھڑے ہیں، کیونکہ ایران ان جہازوں کو گزرنے نہیں دے رہا۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مقامی طور پر ایک ایسی آبدوز تیار کی ہے جو کسی بھی جہاز کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان حالات میں انشورنس کمپنیوں نے مال بردار جہازوں کی انشورنس میں 500 گنا اضافہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف امریکی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکی بحری جہازوں کی انشورنس خود ادا کرے گی۔ شاید ایران بھی یہی چاہتا ہے کہ امریکہ کا زیادہ سے زیادہ مالی نقصان ہو۔ اب 5 لاکھ انشورنس والے جہاز کی انشورنس اگر $50 لاکھ تک پہنچ گئی جب یہ بحری جہاز تباہ ہوا، تو پھر امریکہ کا نقصان جو ہے وہ بھی کئی 100 گنا زیادہ ہوگا۔ دوسری طرف خلیجی ممالک نے دھمکی دی ہے کہ اگر آبنائے ہرمز کی اسی طرح بندش جاری رہی تو وہ تیل کی پیداوار روک دیں گے۔ قطر نے بھی LNG کی پیداوار معطل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اس سے امریکہ کو تو شاید زیادہ فرق نہ پڑے، البتہ یورپ جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جائے گا، جس کا گزارا اسی خطے کے تیل اور قطر کی LNG پہ ہے۔ اچھا ناظرین، اسرائیل نے
تباہی کا جو ماڈل غزہ میں اپنایا تھا، ابھی اسی ماڈل پر عمل کرتے ہوئے ایران پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ایران پر حملوں کے دوران کم از کم 13 ہاسپٹلز اور صحت کی سہولتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان سب کے باوجود ایران نے اپنا ملک پوری دنیا کے میڈیا کے لیے کھول رکھا ہے۔ BBC، CNN سمیت ہر بڑے نشریاتی ادارے کے رپورٹر کو ایرانی ویزے دیے جا رہے ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، جیسے چاہیں رپورٹنگ کریں، جہاں مرضی رپورٹنگ کریں۔ ایک امریکی صحافی جو جنگ کی کوریج کے لیے ایران آیا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ جنگ کے باوجود ایران میں سب کچھ معمول پر ہے، لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، زندگی کی گاڑی معمول کے مطابق چل رہی ہے، لوگوں میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بہت غصہ ہے اور وہ بدلے کے جذبات سے بھرے ہوئے ہیں۔ ناظرین، میں اکثر و بیشتر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے ایرانی قوم ایز اے قوم صرف اسی وجہ سے پسند ہے کہ آپ قوم کی کوئی بھی تعریف کریں مثبت انداز میں، قوم ایسی ہونی چاہیے، قوم ایسی ہونی چاہیے، قوم میں یہ خوبی ہونی چاہیے، وہ تمام خوبیاں آپ کو ایرانی قوم میں ملیں گی۔ ایک زندہ قوم ہے، ایک وائبرنٹ قوم ہے، جگمگاتی ہوئی قوم ہے، نہ ڈری ہوئی قوم ہے، نہ ڈرنے والی قوم ہے۔ قوم کی ڈیفینیشن جتنی بھی آپ کر کے دیکھ لیں، مجھے مطلب اکثر وہاں پہ بہت زیادہ میری انٹریکشن، ایرانی قوم جیسی قوم جو ہے وہ قرۂ عرضی پہ نہیں ہے، عجیب قوم ہے واقعی۔ جس کو قوم کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ قوم اس کو کہتے ہیں، وہ ایرانی ہے۔ اچھا، دوسری طرف اسرائیل جو اپنے ملک میں پہلے سے موجود انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندوں کو ہراساں کر رہا ہے، انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل سے چلے جائیں۔ یہی نہیں، امریکہ نے دنیا بھر کی تصاویر دینے والے اپنے سیٹلائٹ کو بھی سلو کر دیا ہے، یعنی اگر آپ اس وقت امریکی سیٹلائٹ سے دنیا کو دیکھیں تو وہ 4 دن پہلے کے مناظر دکھا رہا ہے۔ ایسا صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایرانی میزائلوں سے اسرائیل کی فوجی تنصیبات میں ہونے والی تباہی کو چھپایا جا سکے، اس کو کور اپ کیا جا سکے، مگر دوسری طرف چینی سیٹلائٹ سب کچھ لائیو دکھا رہا ہے، جس سے سچائی چھپ نہیں پا رہی۔ جیسے جیسے ناظرین جنگ آگے بڑھ رہی ہے، اسرائیل کی جھنجھلاہٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب کو ایران کے ساتھ جنگ میں الجھایا جائے، مگر سردست اس کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد نے ایرانی صدر سے ہاٹ لائن پر بات کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایران کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں اور ایران کے خلاف حملوں کے لیے سعودی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری طرف ایرانی صدر نے کہا ہے، صاف انداز میں کہا ہے کہ کچھ ممالک نے ثالثی کوششیں شروع کر دی ہیں، مگر میں واضح کر دوں کہ ہم خطے میں پائیدار امن کے پابند ہیں، لیکن اپنی قوم کی عزت اور خود مختاری کے دفاع میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ ثالثی کا آغاز ان لوگوں سے ہونا چاہیے جنہوں نے ایرانی عوام کو کمزور سمجھا اور اس تنازع کو بھڑکایا۔ حالات جس طرح امریکہ اور اسرائیل کے ناظرین ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اس کے بعد اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کوئی انتہائی اقدام اٹھا سکتا ہے۔ امریکن جرنلسٹ ٹکر کارلسن، اس نے کہا کہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اسرائیل کسی ایرانی میزائل کی ریورس انجینئرنگ کر کے، یعنی اس جیسا اس جیسا میزائل خود تیار کر کے بیت المقدس پر حملہ کر سکتا ہے اور اس کا الزام ایران پر لگا دے گا، جس کے بعد سعودی عرب سمیت پوری مسلم دنیا میں ایران کا امیج خراب ہوگا اور پھر تمام مسلم ممالک کو ایران پر حملے کا جواز مل جائے گا۔ میرے خیال میں اس سازش کا بر وقت نوٹس لینا چاہیے اور اس سلسلے میں OIC کو اپنا کردار صرف ادا ہی نہیں کرنا چاہیے، بھرپور انداز میں ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، ایک بات تو بالکل واضح ہو چکی ہے کہ ٹرمپ اس وقت مکمل طور پر یہودی لابی کے شکنجے میں ہے، مکمل طور پہ۔ ایرانی جنگ نے ایپسٹین فائل سے وقتی طور پہ توجہ تو ہٹا دی ہے، اور لیکن پوری امریکی قوم یہ جانتی ہے، بلکہ کہنے پہ مجبور ہے، گلا پھاڑ کے کہہ رہی ہے کہ یہ سارا ڈرامہ ٹرمپ نے ایپسٹین فائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ہی کیا ہے۔ یہاں مطلب ٹھیک اندازہ نہیں ہے ہمارے ہاں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ گزشتہ روز ایپسٹین کی 55,000 نئی فائلز منظر عام پر آئی ہیں،
ان میں سے ایک 13 سالہ لڑکی کی شہادت بھی موجود ہے۔ یہ لڑکی جو اس وقت 13 سال کی تھی، اس کا کہنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے ساتھ جنسی تعلق کی کوشش کی۔ جب اس 13 سالہ بچی نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو ٹرمپ نے اسے مکہ رسید کیا اور گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ لے جاؤ اسے یہاں سے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف ایک معمولی سی جھلک ہے۔ اصل میں ایپسٹین فائل میں ٹرمپ سے متعلق صرف دستاویزات ہی نہیں بلکہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، ویڈیو مواد بھی بھاری مقدار میں موجود ہے، اور یہ ایسا مواد ہے جس کے سامنے آنے پہ ٹرمپ کا بچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ ایران پر امریکی حملے کو اس ایپسٹین فائلز کے منظر میں دیکھا جا رہا ہے، ہمارے ہاں اس پر کم توجہ دی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی رائے عامہ ایران پر حملے کے سخت خلاف ہے۔ امریکی پوچھ رہے ہیں کہ جی صرف 7 مہینے پہلے صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود ان پر دوبارہ حملے کی جو وجہ ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اچھا ناظرین، انتہائی باوثوق ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ اپنے معاملات درست کرے، معیشت کی حالت بہتر کرے اور جلد از جلد IMF کے پروگرام سے نکلے۔ ایسا نہ ہوا تو موجودہ حکومت کو چلتا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا، جس کے بعد قومی حکومت بنائی جائے گی۔ حکومت کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ الفاظ کے ہیر پھیر سے، اعداد و شمار کے گورکھ دھندے سے کام نہیں چلے گا۔ زمینی حالات بہتر نہ ہوئے تو اس سیٹ اپ کو مزید چلانا ممکن نہیں رہے گا۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ مریم نواز کے جہاز کی خریداری اور اس پر اٹھنے والے اخراجات نے پوری نون لیگ کو اتنا ڈیمیج کیا ہے کہ شاید اس سے پہلے ایسا کبھی نہ ہوا ہو۔ معروف صحافی محمد مالک نے جہاز کی خریداری پر نہایت عمدہ رپورٹنگ کی ہے۔ وہ ہر روز اس جہاز سے متعلق کوئی ایسی کہانی یا نیا انکشاف سامنے لاتے ہیں جس سے ہر کسی کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اور ابھی تک ان کا کوئی بھی پیش کردہ جو حقائق ہیں ان کے کسی کو بھی چیلنج نہیں کیا گیا، کسی کی بھی تردید نہیں آئی۔ اب پتہ چلا ہے کہ مریم نواز کے لگژری جہاز کی بات 11 ارب سے کئی آگے نکل گئی ہوئی ہے۔ جہاز کے پائلٹ اور کو پائلٹ دونوں غیر ملکی ہیں۔ ایک پائلٹ کی تنخواہ $32,000 ہے اور دوسرے کی تنخواہ $38,000 ہے۔ ان پائلٹس کی تنخواہوں اور باقی اخراجات کو ملائیں تو 4 مہینے میں 18 کروڑ روپے ان 2 پائلٹس پہ خرچ آئے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد اس جہاز کو اڑانے کے لیے 2 پاکستانی پائلٹس کو بھی تیار کیا جائے گا، جن کی امریکہ میں ٹریننگ ہوگی، جس پر $1 لاکھ خرچ ہوں گے۔ اس جہاز کے سالانہ دیکھ بھال اور فیول پر 86 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ مریم نواز کی ان شاہ خرچیوں پر ہر کوئی حیران ہے۔ خود نون لیگیوں کے پاس بھی اس کے دفاع کے لیے ڈھنگ کا کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ ایک طرف حکمرانوں کی ناظرین شاہ خرچیاں ہیں اور دوسری طرف مہنگائی میں پستے عوام۔ صرف پنجاب میں 41% عوام خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی آسانی سے ممکن نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں پھل اتنے مہنگے ہیں کہ غریب اور متوسط طبقے کو تو چھوڑے، جس شخص کی تنخواہ 70-80 ہزار کے قریب ہے وہ بھی پھل خریدنے کی سکت نہیں رکھتا۔ سیب 500 روپے کلو، کیلا 300 روپے درجن، امرود 300 روپے کلو بک رہے ہیں۔ اس پر مہنگائی کی ایک نئی لہر عام محسوس کی جاتی ہے جہاں پر بھی آپ چلے جائیں، بلکہ آپ کو ہلا کے رکھ دینے والی مہنگائی کی لہر ہے۔ حکومت دعویٰ تو کر رہی ہے کہ اس کے پاس 28 دن کا پیٹرول موجود ہے، مگر اس میں کتنی صداقت ہے کوئی نہیں جانتا۔ اب فیصلہ ہوا ہے کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں ہفتہ وار بنیادوں پر طے کی جائیں گی۔ جس طرح تیل کی ترسیل بندش کا شکار ہے، آنے والے دنوں میں تیل کی فی لیٹر قیمت میں 40 سے 50 روپے فی لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے۔ پیٹرول پمپس پہ ابھی دونوں وجوہات، قیمت کی وجہ سے بھی اور آگے سے پیٹرول کی عدم دستیابی کا خدشہ، ان دونوں وجوہات کی بنا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کم از کم لاہور میں تو پیٹرول پمپس پہ گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنیں لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ صرف اندازہ لگائیں کہ اس ایسی صورت میں مہنگائی کہاں تک پہنچے گی اور عام آدمی کی چیخیں کہاں تک بلند ہوں گی۔ ویسے ایک سوال ہے کہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر رکھا ہے، چلو یہ بات رہنے دیں کہ سعودی عرب نے پاکستان میں تو $20 ارب کی سرمایہ کاری کا وعدہ کر رکھا ہے، یہ سرمایہ کاری تو نہیں آئی۔ کیا اتنا نہیں ہو سکتا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہماری حکومت اتنا ہی کر دیتی کہ سعودی عرب سے ڈیفر پیمنٹ پر $3-4 ارب کا سستا تیل ہی حاصل کر لیتی؟ اگر ہمارے حکمران اتنا کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں تو پھر سفارتی کامیابیوں کے حوالے سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔
اچھا ناظرین، معروف امریکی ویب سائٹ ڈراپ سائٹ کی رپورٹ ہے کہ کامن ویلتھ کے 9 ملکوں کے وزراء خارجہ نے پاکستان میں انسانی حقوق کی جو حقوقی صورتحال ہے اس پر جواب دہی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کو طلب کر لیا۔ طلبی کی وجہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی، میڈیا پر پابندیوں اور سیاسی کارکنوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں، سیاسی آزادیوں اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی قید سے متعلق بڑھتی ہوئی تشویش بتائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو بھاگ کر ہر غیر ملکی دورے پر پہنچ جاتے ہیں، انہوں نے کامن ویلتھ جانے سے انکار کر دیا ہے۔ خیال تھا کہ ان کی جگہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب پیش ہوں گے، لیکن نہ، نیڑے بھی نہیں۔ انہوں نے بھی علاقائی صورتحال یعنی ایران پر حملے کا بہانہ بنا کر یا جواز دے کر شرکت سے معذرت کر لی ہے۔ امکان ہے کہ پاکستان کے لندن میں ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نمائندگی کریں گے پاکستان کی۔ اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ کامن ویلتھ حکام مجوزہ معاملات پر حکومت پاکستان کے موقف سے مطمئن نہ ہوئے تو وہ ان معاملات کی تحقیقات کے لیے اپنے آبزرورز پاکستان بھیجنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی رکنیت بھی معطل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آخر میں اسد آوان کے 2-3 اشعار سن لیں۔ چشمے جہاں میں صاحب کردار زندہ باد، چشمے جہاں میں صاحب کردار زندہ باد، مشکل گھڑی میں جذبہ ایثار زندہ باد، مشکل گھڑی میں جذبہ ایثار زندہ باد۔ یہ پیروکار حیدر قرار زندہ باد، شور وغا میں سید و سردار زندہ باد، شور وغا میں سید و سردار زندہ باد۔ لشکر بسانے خاک ہے تعداد کچھ نہیں، لشکر بسانے خاک ہے تعداد کچھ نہیں، اپنی نظر میں خوف ستم زاد کچھ نہیں۔ اپنی انا کا آج بھی پرچم بلند ہے، ڈرتا ہے ہم سے جو بھی جہاں شر پسند ہے۔ ڈالی ہوئی ستاروں پہ ہم نے کمند ہے، ڈالی ہوئی ستاروں پہ ہم نے کمند ہے، ہم کو دروغ گوئی بہت ناپسند ہے۔ سارے جہاں میں حق کا طرفدار خامنائی، سارے جہاں میں حق کا طرفدار خامنائی، بس پیروکار حیدر کرار خامنائی، بس پیروکار حیدر کرار خامنائی۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔